السلام علیکم جی، میں پھر حاضر ہو گیا ہوں ایک اور کہانی کے ساتھ۔ یہ کہانی ہے ایک باپ کی جو ایک سٹرگلنگ فیز کے اندر ہے۔ سٹرگلنگ فیز کیسے ہے کہ اس نے اپنا گھر سیل کیا، گھر سیل کر کے ایک اور گھر لیا، چھوٹا گھر لیا، اپنا بڑا گھر سیل کیا، بڑا گھر سیل کرنے کے بعد ایک چھوٹا گھر لیا۔ وہ چھوٹا گھر جو ہے وہ اپنی وائف کے نام کر دیا۔ وائف کے نام اس لیے کر دیا تاکہ وائف کو تھوڑی سیکیورٹی ہو۔ وائف کو کیوں چاہیے تھی اس طرح کی چیز؟ اس لیے کیونکہ وائف کینسر کی پیشنٹ تھی اور اپنے ہسبینڈ کے ساتھ اس کے جو تھے ریلیشنز وہ اتنے اچھے نہیں تھے، لڑائیاں جھگڑے چل رہے تھے۔ اسی اسنا میں پتہ چلا کہ جی وائف کو کینسر ہو گیا ہے۔ اپنی وائف کے کینسر کا علاج کروانے کے لیے، کیونکہ کینسر کا علاج آپ لوگوں کو پتہ ہے کافی مہنگا ہوتا ہے، تو کینسر کا علاج کروانے کے لیے اس نے کیا کیا، اس نے اپنا گھر سیل کیا اور ان پیسوں سے اپنی وائف کا علاج کروانے لگا، اور جو باقی کے تھوڑے بہت پیسے بچے ان سے اس نے ایک چھوٹا گھر لیا اور وہ اپنی بیوی کے نام کر دیا تاکہ بیوی تھوڑا مینٹلی طور پہ تھوڑا اس کو سکون ہو، تھوڑی سیکیورٹی محسوس ہو۔ خیر بیوی کا علاج ہوا اور وہ ٹھیک ہو گئی، لیکن 1 سے 2 مہینے کے بعد کینسر دوبارہ نمودار ہوا اور اس دفعہ لنگز کو افیکٹ کیا اور وہ ریکور نہ کر سکی اور فوت ہو چکی۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ اس کے بعد یہ ہوا کہ وہ بندہ خود انتہائی ڈپریشن میں چلا گیا اور ڈپریشن کی گولیاں کھانے لگ گیا۔ ریزن یہ تھی کہ اس نے اپنی زندگی کے بہت سارے سال ایک جاب کرتا رہا، ایک فیکٹری کے اندر اکاؤنٹس کی جاب کرتا رہا، لیکن جب بیوی بیمار ہوئی، جب اور اسی اسنا میں ان کے جو والد صاحب تھے وہ بھی بیمار تھے، تو ان کی کیئر کرنے کے لیے کوئی اور نہیں تھا۔ اس نے اپنی جاب چھوڑ دی اور ان کی کیئر کرنے لگ گیا۔ اس کے بعد کیا ہوا؟ جب بیوی بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گی، والد صاحب بھی اللہ تعالیٰ کے پاس چلے گئے، بیک ٹو بیک 2 ان کو ایک دھچکے لگے 1-2 مہینے کی گیپ سے ہی، تو پھر کیا ہوا؟ وہ بہت زیادہ ڈپریشن میں چلے گئے اور اللہ کی کرنی ایسی ہوئی کہ ان کے جو تھے 3 بچے تھے اور تینوں میں سے جو سب سے بڑی بیٹی تھی وہ اپنی موت، اپنی ماں کی موت کا ذمہ دار وہ اپنے باپ کو ٹھہراتی ہے، سٹل ٹھہراتی ہے اور انتہائی بدتمیزی ان کے ساتھ کرتی ہے۔ وہ کہتی ہے کہ یہ اب تم اس گھر سے چلے جاؤ، اس گھر سے چلے جاؤ، کیونکہ یہ اب گھر تمہارا نہیں ہے، یہ میری ماں کا تھا، اب اس کے اندر میرا حصہ، تمہارا کوئی حصہ نہیں ہے، اس گھر سے چلے جاؤ۔ وہ باپ اپنے ڈپریشن سے بھی لڑ رہا ہے اور اتنی مطلب بری حالات میں، میڈیکلی کنڈیشن بھی اس کی اچھی نہیں تھی۔ اس نے کیا کیا؟ اس نے ایک فیکٹری کے اندر جاب کرنے لگ گیا۔ فیکٹری ایسی ڈھونڈی جو گھر کے پاس ہو، کیونکہ اس نے بچوں کو بھی دیکھنا تھا، بچوں کو اسکول لے کے آنا تھا۔ تینوں بچوں کی جو ٹائمنگ تھی وہ ڈفرینٹ اس طرح تھی کہ ایک بچے کا اسکول ختم ہوتا تھا تو پھر گھنٹے بعد دوسرے کا، پھر گھنٹے بعد تیسرے کا، اس کو تینوں کو لے کے آنا پڑتا تھا دوپہر کو۔ اس کے لیے اسے ایک فیکٹری میں جاب کرنی پڑی۔ جاب اس نے کہاں کی؟ ایک فیکٹری میں ایز اے سویپر جاب کی، جبکہ وہ پڑھا لکھا تھا، ایجوکیٹڈ تھا، لیکن اس کو جاب مل نہیں رہی تھی اور پھر ایز اے سویپر جاب کرنے لگ گیا تاکہ کچھ تو میں اپنے گھر کا گزر بسر کر سکوں۔ کن کے لیے؟ اپنے بچوں کے لیے۔ اور وہ بچے کیا کرتے تھے؟ اس کا پنکھا بند کر دیتے ہیں، اس کو روٹی نہیں دیتے، اسے کہتے ہیں کہ تم اگر کام سے آگے ہو تو فارغ کیوں بیٹھے ہوئے ہو، یہ کچن کس نے صاف کرنا ہے؟ جو بڑی بیٹی ہے وہ کہتی ہے کہ میں تمہاری نوکر نہیں ہوں جو تمہیں روٹیاں بنا کے دوں، تم میرے ماں کے قاتل ہو، تم اس گھر سے نکل جاؤ، تم اس گھر سے نکل جاؤ۔ وہ چھوٹے بچوں کو بھی مارتی ہے، چھوٹے بچوں کو بھی ڈپریشن میں رکھتی ہے اور کہتی ہے اس کی جو بڑی بیٹی ہے کہ میں گھر کا خرچہ چلا رہی ہوں، تم کیا کر رہے ہو؟ وہ باپ کہتا ہے کہ میں ہی تو تمہیں پیسے لا کے دے رہا ہوں، جتنے پیسے آتے ہیں وہ سارے میں تمہیں دے دیتا ہوں، تو پھر تم مجھے یہ کیوں کہتی ہو؟ لیکن وہ جو ماں ہے، جو اس کی جو بیٹی ہے وہ کہتی ہے تو مجھے اس کا کچھ نہیں پتہ، لیکن میں اس گھر کا خرچہ چلا رہی ہوں، میں سارا کچھ دیکھ رہی ہوں، میں تم پر احسان کر رہی ہوں۔ اس باپ کی حالت اتنی خستہ حال ہے کہ اس کے پھٹے ہوئے کپڑے ہیں، اس کے جسم پہ دانے بنے ہوئے ہیں۔ میں نے پوچھا دانے کیوں بنے ہوئے ہیں؟ کہتے کہ جی مجھے پنکھا نہیں چلانے دیتے، جبکہ وہ انہی بچوں کے لیے بیٹھ کے گھر پہ کوئی کام کر رہا ہے۔ اس کی وہ فیکٹری کی جاب چھوٹ جاتی ہے، فیکٹری بند ہو جاتی ہے، اس کو کوئی آن لائن کام مل جاتا ہے، وہ گھر بیٹھ کے آن لائن کام کرنے لگ جاتا ہے۔ اس کے حالات تھوڑے بہت بہتر ہونے کی
کوشش کرتے ہیں، لیکن گھر کی ٹینشن صرف ایک، جو اس کی بیٹی ہے، اس کو ورگلا رہی ہے اس کی خالہ کہتی ہے کہ جی ہماری بہن کا گھر ہے، ہمارا حصہ دو۔ بیٹی نے کیا، بیٹی اپنی خالہ کے ساتھ ملی ہوئی ہے اور اپنے باپ کو ٹارچر کرتی ہے، اس حد تک بدتمیزی کرتی ہے کہ وہ پوچھنے کو کچھ نہیں ہے، اس کے لیے کوئی رسپیکٹ نہیں ہے۔ اب ایسی سچویشن میں کیا کیا جائے، ایسی سچویشن میں کیا کرنا چاہیے جب ایک بیٹی اپنے باپ، جبکہ دیکھا جائے تو بیٹیاں ہی ایسی کہتے ہیں نا کہ بیٹے نہیں سنبھالتے، بیٹیاں ہی سنبھالتی ہیں، لیکن میں خود دیکھ کے حیران ہوں۔ ان کو بہت مشورے دی، ان سے بات کرو، اس بچی سے بات کرو، اس کو سمجھاؤ، لیکن وہ اس طرف نہیں آتی، اور پھر کیا کرتی ہے کہ وہ اسے پھر ٹارچر کرتی ہے۔ وہ گھر بیٹھ کے کام کرتا ہے تو اسے کہتی ہے کہ جی تم یہاں ویلے کیوں بیٹھے رہتے ہو، تم پنکھا کیوں چلا رہے ہو، بجلی کا بل کس نے دینا ہے؟ وہ کہتا ہے میں نے دینا ہے، میں یہ اسی سے کما رہا ہوں۔ وہ کہتی ہے جو باہر جا کے کچھ کماؤ، میں یہ جو گھر بیٹھ کے تم کمپیوٹر چلاتے ہو اس کا بھی بجلی کا بل آئے گا۔ وہ کہتا ہے میں اسی سے کما کے دے رہا ہوں، میں ہی دے رہا ہوں، تمہیں اس سے کیا ہے، تم کیوں میرے ساتھ بدتمیزی کرتی ہے؟ اس باپ نے اپنی بیٹی پہ ہاتھ بھی اٹھایا، لیکن کوئی اثر نہیں ہوا۔ ہاتھ اٹھانا اچھی چیز نہیں ہے، لیکن جو صورتحال ان کی بنتی جا رہی ہے سمجھ سے باہر ہے۔ آپ لوگ مشورہ دیں کیا کرنا چاہیے۔ ایک اور چیز، بہت سے لوگوں نے لاسٹ ٹائم ویڈیو کو لائک کیا، ان سب کا شکریہ، اور بہت سے دوستوں نے ان لائک بھی کیا۔ ان لائک نہ کرے، کامنٹ کرے، بتائیں کیا چیز پسند نہیں آئی۔ یہ سٹوری جو میں نے آپ کو کوشش کی ہے اس کو کٹ شارٹ کر کے بس کچھ مین پوائنٹس آپ لوگوں کو بتائے ہیں تاکہ آپ کو پتہ چل سکے، جبکہ میں ان کی سٹوری اتنی ڈیٹیل سے جانتا ہوں اور دیکھتا ہوں، اور میں بہت پریشان ہوں کہ یار ان کی ہیلپ کس طرح کی جائے، کس طریقے سے اس بچی کو سمجھایا جائے کہ یہ باپ ہی تمہارا سہارا ہے، کسی اور نے نہیں سنبھالنا۔ بعد میں ان کو کئی دفعہ کہا بھی چھوڑ دیں، ان بچوں کو چھوڑ دیں کہ یہ بچے آپ کی اس حد تک ایک وقت کی روٹی نہیں دے سکتے، اور آپ ان کے لیے ہی کما رہے ہیں۔ یہ نہیں ہے بچے کچھ کما کے لا رہے ہیں یا ان کی خالائیں کچھ کما کے بچوں کو دے رہی ہیں، کچھ بھی نہیں، وہ باپ ہی کر رہا ہے۔ تو جب باپ ہی کر رہا ہے تو اس باپ کی رسپیکٹ کیوں نہیں ہے؟ جو انہونی ہونی تھی وہ ہو گئی ہے، لیکن ان کو اپنے گھر کو سنبھالنا چاہیے۔ آپ سب دوستوں سے گزارش ہے کہ آپ لوگ کامنٹ کریں اور اپنی رائے کا اظہار کریں، تاکہ اگر کبھی یہ ویڈیو اس بچی تک پہنچے، یا ایسی بچیوں تک پہنچے، یا ایسے والدین تک پہنچے جو اس طرح کی سچویشن میں گھرے ہوئے ہیں، تو ان کو تھوڑا ریئلائزیشن ہو سکے کہ وہ کہاں پہ غلطی پہ ہیں، کہاں پہ وہ اس طرح کی جو میں پھر وہی کہوں گا جو ویلنز ہے ہماری زندگیوں میں، یہ ویلنز ہی ہیں جو ہماری زندگیوں کو برباد کرنے لگے ہوئے، یہ ویلنز ہی ہیں جو ہماری زندگیوں میں آتے ہیں اور سمجھتے ہیں کہ ہمیں ہی سب کچھ پتہ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں وہی سچ ہے، جو ہم کہہ رہے ہیں، جو ہم بتا رہے ہیں وہی ہونا چاہیے، ادروائز کچھ بھی صحیح نہیں ہوگا۔ اور ان ویلنز کی وجہ سے ہی ایک باپ اتنی بدحالی کی زندگی گزار رہا ہے کہ وہ اپنے ہی بچوں کے ہاتھ ذلیل ہو رہا ہے۔ اور بچے یہ بھی نہیں ہیں کہ بہت بڑے ہیں، 18 19 20 سال کی بیٹی ہے، اس سے چھوٹی اور پھر ایک سب سے چھوٹا بیٹا، اور وہ اس وقت سٹرگل کر رہا ہے، ڈپریشن کا شکار ہو گیا ہے۔ اس کو سمجھ نہیں لگ رہی میں کہاں جاؤں، میں بچوں کو کیسے چھوڑوں، میں بچوں کو چھوڑوں ہی کیوں، میں بچوں کے ساتھ کیا کروں، بچوں کو کیسے سمجھاؤں، میں کیا کروں کہ ان کو سمجھ آ سکے کہ بھی میں تم لوگوں کا باپ ہوں، میں تم لوگوں کے لیے جتنا بہتر سوچ سکتا ہوں کوئی اور نہیں سوچ سکتا، میں تم لوگوں کی جتنی کیئر کر سکتا ہوں کوئی اور نہیں کر سکتا۔ اگر تم لوگوں کی ماں زندہ ہوتی تو الگ بات تھی، اب میں ہی ہوں جو تم لوگوں کا صحیح سوچنے کی تھوڑی بہت استطاعت رکھتا ہوں۔ میری تھوڑی سی قدر کر لو، یہ نہ ہو کہ وقت پھر پیچھے مڑنے کا موقع نہیں دیتا۔ جب کچھ انہونی ہو جاتی ہے پھر اس کے بعد پچھتاوا ہی رہ جاتا ہے، اور پچھتاوا ایسا کہ جس کو ہم کبھی بھی انڈو نہ کر سکیں۔ تو پلیز لائک شیئر کریں اور کامنٹ ضرور کریں، اور بتائیں کیا ہونا چاہیے اور کیا نہیں ہونا چاہیے۔